أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق اللہ العظیم. حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور وہ مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے جو ایمان لا کر اچھے کام کرتے ہیں کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. انسان برائی کے لیے اس طرح پکارتا ہے جیسا کہ اس کا بھلائی کے لیے پکارنا، اور انسان بڑا جلد باز ہے. ہم نے رات اور دن دو نشانیاں بنائی، بس ہم نے رات کی نشانی کو تاریک بنایا اور ہم نے دن کی نشانی کو واضح روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم سالوں کی تعداد جانو اور حساب کو جان لو. اور ہم نے ہر چیز کھول کھول کر بیان کر دی ہے. یہاں سورہ بنی اسرائیل کے اندر شروع میں یہ بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو آزمایا ہے. پچھلی قوموں کے واقعات یہ عبرت ہیں، اس کو انسان سوچے سمجھے اور اس سے عبرت پکڑے. اس کے بعد یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے دو طرح کے حالات رکھی. کوئی انسان ہمیشہ اچھائی میں بھی نہیں رہتا اور کوئی انسان ہمیشہ آزمائش میں بھی نہیں رہتا، حالات پلٹتے رہتے ہیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. فرمایا کہ یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن ان مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے جو اچھے کام کرتے ہیں کہ ان کے لیے بڑا بدلہ ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو لوگ آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو ایک بھلائی کا راستہ ہے، ایک برائی کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر اختیار دیا ہے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. کہ چاہے وہ شکر گزاری کا راستہ اختیار کرے چاہے وہ ناشکری کا راستہ اختیار کرے. اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے بتا دیے ہیں اور انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے. اس کو اللہ آزمانا چاہتا، اس لیے اللہ نے اختیار دی. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر جو بھی چیزیں، سورج بنایا اللہ کے حکم کے مطابق چلتا، چاند بنایا اس کے حکم کے مطابق چلتا ہے، ذرا بھی اس کے اندر فرق نہیں آتا. سورج کا ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آتا، طلوع میں غروب میں ساری چیزیں اس کے حکم سے چل رہی ہیں. اور انسان کو اختیار دیا کتنا
ہر چیز پر نہیں. انسان یہ نہ سمجھے کہ میں بالکل آزاد ہوں. انسان آزاد نہیں ہے. اللہ نے اس کو بھی اپنے قانون کے ماتحت رکھا ہے. چند باتوں میں اللہ نے اختیار دیا ہے انسان، باقی نہیں. کوئی انسان یہ کہے کہ میں جاگتا ہی رہوں سوؤں ہی نہیں سال بھر تک، نہیں کر سکتا. کیوں؟ اللہ نے اس کو قابو نہیں دی. کوئی انسان یہ چاہے کہ بھئی میرے دل کا خون جو چل رہا ہے اپوزٹ سائڈ میں چلے، کیوں؟ کہ بھئی میرا اختیار ہے، میرا قابو ہے، میں مالک ہوں، تو نہیں چلے گا. کیوں؟ اس پر اللہ نے اختیار نہیں دیا. کوئی انسان یہ چاہے کہ بھئی یہ بال تو میرے ہیں، وہ بڑھنے نہیں چاہیے، وہ ایسے ہی رہنے چاہیے، وہ سفید نہیں ہونے چاہیے، ایسے ہی رہنے چاہیے، نہیں رہیں گے. کیوں؟ اللہ نے اس پر اختیار نہیں دیا، صرف عمل کرنے پر اختیار دیا ہے چند باتوں. اور اتنی باتوں کے اوپر بھی انسان اتراتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں، میں جو چاہوں کر لوں. تو فرمایا کہ قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے، تمہارے ہاتھ میں اختیار ہے، یہ راستہ اپناؤ کہ یہ. لیکن تاریخ کا وہ سبق ہے، اس کو بھولنا مت. بنی اسرائیل کے واقعات سب سے پہلے سنا دیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی، جب انہوں نے شریعت کو چھوڑ دیا، اپنی منمانی کرنے لگے، پیغمبروں کی توہین کرنے لگے، آپس میں اختلاف کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی پکڑ کی، اس سے عبرت پکڑو. تاریخ ہے وہ ایک عبرت حاصل کرنے کی چیز ہے. اور قوم کو اپنی تاریخ ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے، دنیا کے اندر سے وہ قوم بھلا دی جاتی ہے. لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ مٹ رہی ہے، تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے، تاریخ کو بگاڑا جا رہا ہے. لیکن صحیح تاریخ کی ریسرچ کرنے والے، اس کے بارے میں تحقیق کرنے والے، صحیح تاریخ کو پیش کرنے والے، یہ ہمارے پاس بہت ہی کم لوگ ہیں. تو یہ تاریخ ایک عبرت کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں راستے بتا دیے، چاہے وہ جنت کا راستہ اختیار کرے، چاہے جہنم کا راستہ اختیار کرے. آگے انسان کی ایک صفت بتائی، فرمایا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، کہ انسان برائی کو اس طرح مانگتا ہے جیسا بھلائی کو مانگتا. انسان اتنا زیادہ جلد باز ہے کہ کبھی کسی سے تھوڑا نقصان پہنچ جائے تو اس کے لیے بد دعا کرنے لگتا ہے، اس کے سارے احسانات بھول جاتا. اور کسی سے تھوڑا فائدہ پہنچ جائے تو اس کی ساری برائیاں بھول جاتا ہے. فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے. حالانکہ دین کے اندر صبر ہے. اس آیت کے تحت تفسیر طبری کے اندر لکھا ہے، حضرت علامہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کتنا زیادہ جلد باز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی اور اس میں روح پھونکی، سر کی طرف سے روح پھونکنا شروع کی. اس صورت کے اندر آگے روح کیا چیز ہے یہ اس صورت کے اندر آگے آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی. اب روح پھونکتے پھونکتے ابھی تو ناف تک پہنچی ہے اور آدم علیہ السلام ایک دم بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کھڑا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ یہ انسان کی جلد بازی کی وجہ سے کئی مرتبہ انسان نقصان میں رہتا ہے، دھوکے میں رہتا ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف میں ہے، التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان، کہ آہستگی اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے. آدمی جلدی کے اندر ہڑبڑاتا ہے اور پھر کبھی غلط فیصلہ کرتا ہے. تو جلد بازی یہ شیطان کا کام ہے اور آہستگی اختیار کرنا. آہستگی کا مطلب یہ نہیں کہ سستی سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے. دعا کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من الہم والحزن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم سے پناہ چاہی اور اسی طرح من الکسل یعنی سستی سے پناہ چاہی. لیکن جلد بازی کرنا یہ مطلوب نہیں. کبھی انسان جلدی میں
کسی کے اوپر غصے ہو جاتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ غلطی تو میری تھی۔ انسان ہی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ تیرا بندہ محمد وہ بھی انسان ہے، یغضب کما یغضب البشر، کہ جس طرح انسان کو غصہ آتا ہے تیرے اس بندے کو بھی غصہ آتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے اللہ میں تجھ سے یہ عہد مانگتا ہوں کہ کبھی میں جلد بازی کے اندر کسی کو کوئی برا بھلا کہوں یا کسی کو کوئی تکلیف پہنچاؤں تو کل قیامت کے دن اس کے بدلے میں اس کا کو بدلا دینا اور اس کا قرب کو بڑھا دینا، تیرے قریب اس کو کر دینا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ تو غصہ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث کے اندر یہ غصے کا علاج بتلائے۔ حدیث شریف کے اندر 3 طرح کی باتیں آتی ہیں غصے کے بارے میں۔ آتا ہے حدیث شریف میں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس چند لوگ بیٹھے ہوئے اور ادھر 2 آدمی آپس میں تو میں کرنے لگے، کچھ آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسا کلمہ جانتا ہوں، ایسی دعا جانتا ہوں کہ اگر وہ دعا یہ دونوں پڑھ لیں تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ پوچھا کہ وہ کون سی دعا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو غصہ آئے تو یہ دعا پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک دوسرا حدیث شریف کے اندر ہے اذا غضب احدکم فلیسکت، کہ جب آدمی کو غصہ آئے تو چپ ہو جائے، کیونکہ بولے گا سامنے والا بولے گا، بات آگے بڑھے گی اور پھر وہ غلط راستہ اختیار کرے گی۔ تو دوسری بات بتائی، دوسرا علاج یہ بتایا کہ جب آدمی کو غصہ آئے تو چپ ہو جائے۔ 2 تیسرا حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے گا تو غصہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو جائے۔ غصہ آنا یہ تو انسان کی فطرت میں، لیکن نیک لوگ اس کو دبا دیتے ہیں، اس کو پی جاتے۔ غصہ نہ آئے یہ بات نہیں، غصہ تو آئے گا لیکن اس کو دبانا۔ ایک صفت فرمائی والکاظمین الغیظ، کہ اچھے ایمان والے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے۔ 2 صفت بتائی ایمان والوں کی، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے۔ تو یہاں یہ بات چل رہی، غصے کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اور اگر اس سے بھی غصہ ٹھنڈا نہ ہو تو لیٹ جائے۔ یہ غصے کا علاج ہے۔ تو انسان کبھی جلد بازی میں ایسا کام کر بیٹھتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے اور پھر وہ پچھتاتا ہے۔ غصے کو دبانے کے بارے میں اللہ کے ایک پیغمبر علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، حضرت ذوالکفل ایک بہت بڑے اللہ کے پیغمبر تھے۔ یہ جو پچھلا واقعہ بیان ہوا، بخت نصر نے جب حملہ کیا فلسطین کے اوپر اور بیت المقدس کو تہس نہس کر دیا، پھر سب یہودیوں کو نکال دیا، اس کے بعد اللہ کے ایک پیغمبر تھے حضرت حزقیل علیہ السلام، وہ اس غلامی کے زمانے میں بھی لوگوں کو سمجھاتے رہے، دعوت دیتے رہے، اچھی باتیں بتاتے رہے۔ اب حضرت حزقیل علیہ السلام کی عمر بہت زیادہ ہو گئی۔ اب وہ غور کرنے لگے کہ قوم غلامی کے اندر ہے، بخت نصر نے غلام بنا رکھا ہے، یروشلم کو تباہ کر دیا ہے، اور قوم کو بھلائی کی باتیں بتانے والا کوئی نہیں۔ اگر میں دنیا سے چلا گیا تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ کرتے رہے۔ پھر انہوں نے لوگوں کے سامنے بات رکھی کہ میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، اور ایسے آدمی کو میں نائب بناؤں گا جو قائم اللیل، روزانہ رات بھر عبادت کرتا ہو، صائم النہار، روزانہ ہر روز روزہ رکھتا ہو، اور غصے کو پی جاتا ہو، کبھی بھی غصہ نہ کرے۔ ایسے آدمی کو میں اپنا نائب بناتا ہوں۔ مجمع میں ایسا کوئی ہے؟ اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہوا ہے۔ تو ایک کھڑے ہوئے
کہاں میں دبلے پتلے آدمی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. دوسرے دن پھر یہی اعلان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کہ مجمع کے اندر کوئی ایسا ہے جو دن بھر روزہ رکھتا ہو, رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہو, اور جس کو غصہ نہ آتا ہو, بالکل دبا دیتا ہو, ایسے آدمی کو میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں, کوئی ہے؟ پھر وہی کھڑے ہوئے. وہ حدیث شریف کے اندر جیسا کہ آتا ہے وہ حضرت ذوالکفل, اور ذوالکفل کے بارے میں ان کے واقعات بہت سارے مولانا مناظر احسن گیلانی نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں. کھڑے ہوئے, حضرت نے کہا بیٹھ جاؤ, تو بیٹھ گئے. اب شیطان فکر میں پڑ گیا کہ انہی کو یہ نائب بنائیں گے, کوئی راستہ نکالنا چاہیے. تو شیطان نے دیکھا کہ اب کیسے ان کو غصہ دلاؤں. یہ حضرت ذوالکفل تھے جن کا قصہ قرآن میں ہے, وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ, بڑے صبر کرنے والے. حضرت رات بھر اللہ کی عبادت کرتے تھے, پھر صبح یہی ان کی مجلس چلتی تھی, قضا یعنی فیصلہ کرتے. دوپہر کو روزانہ 2 گھنٹے سو جاتے تھے, بس یہی ان کا سونا. تو صبح مجلس چلی اور دوپہر کو سونے کے لیے گئے. جیسے ہی گھر گئے تو شیطان گیا انسان کی شکل میں, دروازہ کھٹکھٹایا, کھولا, کہ حضرت ایک تکلیف آ پڑی ہے, ایک مصیبت ہے, ایک کیس لے کر آیا ہوں آپ کے پاس, آپ کی مدد چاہتا ہوں. جان بوجھ کر اس نے بہت لمبی بات کہ میرے بھائی ایسے ہیں, میرے رشتہ دار ایسے ہیں, اس طرح پریشان کرتے. اصل جو بات ہے وہ پوائنٹ کی کہنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی تعلیم یہ ہے کہ بات ایک تو صاف صاف, دوسرا سامنے والے کو سمجھ میں آ جائے, دوسرا ٹو دا پوائنٹ, بلا وجہ لمبی نہ ہو, یہ اس کے آداب. تو بہت لمبی بات, حضرت کا پورا سونے کا وقت خراب کر دی. پھر کہا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے معاملے میں انصاف کرو. حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے کہا ایسا کرو, شام کو جو دربار لگے گا, کچہری لگے گی, وہاں جاؤ. شام کو نہیں آئے, دوسرے دن صبح بھی نہیں آئے, پھر دوسرے دن پھر جیسے ہی سونے کا وقت ہوا حضرت کا سوئے, اور یہ آئے دروازہ کھٹکھٹائے. حضرت بالکل غصے نہیں ہوئے, دروازہ کھول دیا, بات سنی. پھر کہا کہ دیکھو حضرت بات بنائی اس نے کہ اصل تو کل میں آپ کے پاس آیا تو ہمارے بھائیوں کو اور سب کو پتا چل گیا کہ یہاں آئے, تو وہ مان گئے, آمادہ ہو گئے, چلو ہم تقسیم کر لیتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے. اس لیے میں شام کو نہیں آیا اور صبح بھی نہیں آیا. ابھی اچانک ایسا ہو گیا, پھر سے یہ لوگ مانتے نہیں, اس لیے آپ انصاف کرو. ایسا کر کے حضرت کا نیند کا وقت خراب کر دی. پھر جب حضرت نے کہا کہ ایسا کرو شام کو آؤ کچہری کے اندر, تمہارا فیصلہ ہوگا, تو چلا گئے. شام کو پھر نہیں آیا, صبح بھی نہیں آیا. تیسرے دن دوپہر کو حضرت نے گھر والوں کو کہا کہ 2 دن سے میں بالکل سویا نہیں, دروازے پر پہرا ہو, کسی کو آنے مت دینا, مجھے آرام کرنا. حضرت سو گئے تو وہ آیا, دروازے سے داخل نہیں ہونے دی. شیطان تھا, آخر کار کھڑکی سے آ گیا اور آ کر حضرت کو جگایا. حضرت نے کہا کہ تو شیطان ہے؟ کہا ہاں, آپ کو غصہ دلانے کے لیے آیا تھا, یہ ساری باتیں ہوئی. بہرحال حضرت بالکل غصے نہیں ہوئی. تو یہ حضرت ذوالکفل کی صفت یہ حدیث شریف کے اندر بھی یہ واقعہ ہے کہ آپ بالکل غصے نہیں ہوئے. تو یہاں یہ بات چل رہی ہے کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, انسان جلد باز ہے. حالانکہ جلد بازی یہ شیطان کا کام ہے. آگے فرمایا یہاں یہ پورا رکوع اسی طرح ہے. پھر اس کے بعد جو اہل ایمان کی خاص 15 صفات ہیں وہ اس کے بعد کے رکوع سے یہاں سورہ بنی اسرائیل میں شروع ہو رہی ہیں, جو اس سورت کا خاص خلاصہ ہے. اور اس کے بعد شیطان کس طرح حربے اپناتا ہے وہ بھی اس سورت کے اندر آ رہا ہے.
فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ کہ ہم نے دن اور رات دونوں کو نشانیاں بنایا کہ انسان کی زندگی میں اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے، دھوپ بھی ہے، چھاؤں بھی ہے، خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، جیسا کہ رات اور دن ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا۔ جس طرح انسان کی زندگی میں کبھی خوشی ہے تو کبھی غم ہے، غم مجھے، وحشت مجھے، حسرت مجھے، سودا مجھے، غم مجھے، وحشت مجھے، حسرت مجھے، سودا مجھے، ایک دل دے کر خدا تو نے دیا کیا کیا مجھے۔ اور غالب نے تو یہی بات کہی ہے، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ تو یہ انسان کی زندگی میں یہ لگا رہے۔ تو اس طرح فرمایا کہ ہم نے رات بھی بنایا، دن بھی، جیسے اچھائی بھی ہے برائی بھی۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ ہم نے رات کی نشانی کو تاریک بنایا کہ دیکھو جیسے دن ہے تو رات ہے، رات میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اور قرآن شریف کی آیتیں وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا اللہ نے رات سکون کے لیے بنائی، آرام کے لیے بنائی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جلدی سو جایا کرتے، رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا، یہ اہل ایمان کی صفت ہے۔ قرآن کے اندر کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون کہ صبح جلدی اٹھو، اور صبح کا وقت ہے وہ برکت رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، ایک مرتبہ آپ گھر گئے تو حضرت فاطمہ سوئی ہوئی تھی فجر کے پاس، تو ان کو اٹھایا، فجر پڑھ کے سو گئی، اور فرمایا کہ اٹھو یہ تو برکت کا وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت روزی تقسیم کرتے ہیں اور برکت دیتے ہیں، اٹھ جاؤ۔ تو صبح کا وقت یہ ہے، رات کو انسان جلدی سو جائے۔ تو فرمایا رات اور دن دونوں کو ہم نے نشانیاں بنایا۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ رات کی نشانی تو ہم نے تاریکی والی بنائی۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ہم نے دن کی نشانی روشنی والی بنائی۔ کیوں؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ فضل سے مراد ہے حلال روزی، حلال روزی طلب کرنا، یہ انسان کے اوپر فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض کہ اللہ کے فرائض کو ادا کرنے کے بعد انسان کے اوپر سب سے بڑا فرض حلال روزی کو حاصل کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ کہ یہ دن ہم نے اس لیے بنایا ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ یہ رات دن اس لیے بنائے تاکہ انسان دن، ہفتہ، مہینہ شمار کرے، سال شمار کرے۔ یہ شمار کرنا اس کو بھی اللہ کی نشانی بتلائے، اسلامی تاریخ اس کو یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ سورج کو بھی اللہ نے گنتی کے لیے بنایا ہے، چاند کو بھی گنتی کے لیے بنایا ہے، اور باقاعدہ یہاں حساب کی فضیلت، علم حساب اس کو سیکھنا۔ ہمارے دنیاوی فائدے تو اس کے اندر ہیں ہی ہیں بہت سارے، دینی فائدے، آپ کو زکوٰۃ کی گنتی کرنی ہے، حساب کی ضرورت پڑے گی، آپ کو میراث کی گنتی کرنی ہے، حساب کی ضرورت پڑے گی، آپ کو یہ حوض کا ناپ معلوم کرنا ہے کہ وہ کم سے کم 225 اسکوائر فٹ ہونا چاہیے، تو آپ کو حساب کی ضرورت پڑے گی، آپ کو نماز کے اوقات معلوم کرنے ہیں، حساب کی ضرورت پڑے گی۔ علم حساب یہ تو ہمارا علم ہے، یہ دوسروں کا نہیں ہے۔ آج ہم نے سمجھ لیا کہ یہ ضروری نہیں ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جس طرح دینی علم ضروری ہے اور سیکھنا چاہیے، اس طرح دنیاوی علوم بھی ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ رات دن بنایا
اس لیے بنایا، ایک تو فرمایا کہ رات کو آرام کرو اور لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، دن کو اللہ کی روزی حاصل کرو، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تم سالوں کی گنتی اور حساب کو معلوم کرو، اس لیے بنایا، وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا۔ تو یہ رات دن، دھوپ چھاؤں انسان کی زندگی میں آتے رہتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش، اور انسان ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، ان کے اوپر کیسے سخت حالات آئے۔ بلال حبشی حبشہ کے رہنے والے تھے اور امیہ ابن خلف کے غلام تھے۔ امیہ کے 10 خاص ایسے غلام تھے جو اس کی ساری تجارت کو ہینڈل کرتے، اس میں سے ایک حضرت بلال، وہ بالکل بے فکر تھا، سب یہ کام کر لے، لیکن جب بلال رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے تو اس نے سختی سے روکنے کی کوشش، نہیں رکے تو ان کو کام سے ہٹا دیا اور تکلیف دیتے تھے۔ اپنے سب غلاموں کو حکم دیا کہ روزانہ رات کو اس کو کانٹا چبھوئے اور دن کو ریت میں سلا کر اوپر پتھر رکھ دیتے، ایسی تکلیف دیتے تھے، لیکن آدمی کے دل میں جب ایمان جم جائے تو اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، کسی طرح کے بھی حالات اس کو ڈگمگا نہیں سکتے۔ تو حضرت بلال ایمان کے اوپر ڈٹے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، ان کو معلوم ہوا، بڑا دکھ ہوتا تھا کہ اللہ کا نیک بندہ اس کو اس طرح تکلیف پہنچائی جاتی، تو حضرت ابوبکر ایک مرتبہ گئے امیہ بن خلف کے پاس اور بات سیدھے نہیں کہی کہ ہم کو خریدنا ہے، ورنہ وہ بات الٹی کر، کہا کہ بھئی دیکھو یہ اللہ کے بندے کو اس طرح تم تکلیف مت دو، ایسی باتیں ہیر پھیر کر کے کہی۔ تو حضرت ابو بکر کو اس نے کہا کہ اچھا بہت زیادہ تم کو اس کی ہمدردی ہے، تم نے ہی اس کو چڑھا رکھا ہے وہ سب باتیں بتا کر توحید، تم کو بہت ہمدردی ہے تو اس کو خرید لو۔ حضرت ابو بکر نے کہا میں خریدنے کے لیے تیار ہوں، تو اس نے بہت زیادہ قیمت لگائی۔ آخر سودا یہ طے پایا کہ حضرت ابو بکر کا ایک غلام تھا نستاس، بڑا ہوشیار، حضرت ابو بکر بھی بڑے تاجر تھے، تجارت کرنے والے، دین اسلام میں تجارت کی فضیلت آئی، تجارت کرنا یہ اس کی فضیلت آئی ہے، اور فرمایا کہ تاجر الصدوق الامین، سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن مع النبیین و صدیقین و شہداء، قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہو۔ تو تجارت کرنے کی فضیلت ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، مال کمانا برا نہیں ہے، ہاں غلط طریقے سے حاصل کرنا یہ برا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق سے اس نے یہ ڈیل کی کہ تمہارا غلام نستاس ہے وہ مجھے دے دو اور اوپر 500 درہم دو تو دیتا ہوں۔ اس نے سوچا کہ ابو بکر نستاس کو تو دیں گے ہی، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ منظور ہے، دے دیا اور اوپر 500 دیے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو چھڑایا، ان کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور ان کو آزاد کر دیا۔ تو زندگی کے اندر آزمائش تو آتی رہتی ہے، کبھی حالات خوشی کے ہوتے ہیں، کبھی غم کے ہوتے ہیں۔ آدمی کیسا ہی بڑا مالدار سے مالدار کیوں نہ ہو، یہ نہ سمجھو کہ اس پر حالات نہیں آتے، غریب کے اوپر آتے ہیں، مالدار کے اوپر کبھی اس سے بھی زیادہ آتے ہیں، لیکن وہ عیب کے مارے اس کو چھپاتے۔ اللہ کا قانون ہے کہ ہر انسان پر حالات آتے ہیں۔ تو یہاں یہی بات آئی کہ انسان بڑا جلد باز ہے، اس کو حالات کے اندر جلدی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ غصے کو پی جانا چاہیے اور سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ جب غصہ آئے تو پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء
اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب الحشر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام غلطیوں کو معاف فرما، یا اللہ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، ہم پر تیری رحمت نازل فرما، تیرا کرم نازل فرما، تیرا فضل نازل فرما. یا اللہ عافیت والی روزی نصیب فرما، حلال روزی نصیب فرما، حرام سے ہم تمام کی حفاظت فرما، تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے کلام کی محبت ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ ہر طرح کی ظاہری بیماریوں سے حفاظت فرما، یا اللہ ہر طرح کی اندرونی بیماریوں سے حفاظت فرما، تکبر سے حفاظت فرما، غصے سے حفاظت فرما، یا اللہ حسد سے حفاظت فرما، کینے سے حفاظت فرما، عداوت سے حفاظت فرما. یا اللہ کسی کو حقیر سمجھنے سے حفاظت فرما، تمام دل کے گناہوں سے ہم تمام کو پاک صاف فرما. یا اللہ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرا خوف نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو تیرا خوف نصیب فرما. یا اللہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مسجدوں کو آباد فرما، مدرسوں کو آباد فرما. یا اللہ مسلمانوں کو ہر لحاظ سے نواز لے، دینی تعلیم سے نواز لے، دنیاوی تعلیم سے نواز لے. یا اللہ ہر اعتبار سے ترقی عطا فرما. یا اللہ ذلت کے دور کو ختم فرما، آزمائش کے دور کو ختم فرما. یا اللہ مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما. یا اللہ تیرے حبیب کے امتی ہیں، یا اللہ تمام تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. یا اللہ آزمائش کے دور کو ختم فرما. یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام مسجدوں مدرسوں کی حفاظت فرما، دعوت کا کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ اور زیادہ جوش اور بلبلے کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، جذبے کے ساتھ دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. ہدایت کی ہواؤں کو چلا. یا اللہ اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، امن و امان قائم فرما. نفرت کے ماحول کو ختم فرما، محبت کے ماحول کو زندہ فرما. یا اللہ محبت کے ماحول کو زندہ فرما، مسلمانوں کو ہر لحاظ سے ترقی عطا فرما. یا اللہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرما، ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم نے صرف اور صرف تیری رضامندی کے لیے روزے رکھے ہیں. یا اللہ جیسے ٹوٹے پھوٹے روزے اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. ہماری تلاوت کو قبول فرما، تفسیر میں بیٹھنے کو قبول فرما، ذکر کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما. یا اللہ آداب کی رعایت کرتے ہوئے تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.